اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع میسر کیا کہ ہم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی کتاب مبین کے ساتھ چند لمحے مل کر گزاریں اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 222 سورہ بقرہ کی مکمل کر لی تھی۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 223 کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں ہم پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 ہے، 223 نمبر آیت۔ گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو بھی حقوق دیے اور مردوں کو بھی حقوق دیے، اور پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں جب پیریڈ کی حالت میں ہوتی ہے عورت تو اس کو خاص پروٹیکٹ کیا گیا، اور مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اس خاص حالت، میں نے آپ کو بتایا تھا چونکہ یہ حالت مرض کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نسبت، تو ان کو کہا گیا کہ اس حالت میں، ان سرکمسٹانسز میں اس کا خاص خیال رکھا جائے اور اس کو رعایت دی جائے۔ اب دیکھیں کہ یعنی اگر مردوں کو کھلی اجازت دی جاتی تو عورتوں پر یہ کتنا بوجھ ہوتا، لیکن رب کائنات اتنے کریم ہیں اپنی مخلوق کے ساتھ کہ وہ تمام مخلوق کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اسلام میں ہر انسان کو اس کے حق کو دینے کا حکم دیا گیا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ تو اب دیکھیں کہ وہاں فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں وہ پاک لوگوں کو، پاکیزہ لوگوں کو، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی اگر جب میاں بیوی کا معاشرتی تعلق ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اس میں فرمایا کہ اگر کوئی غلطی ایسی ہو بھی جائے یا اللہ کی کسی حق میں کوئی آپ غلطی کر لیں تو فوراً توبہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر وہاں فرمایا کہ اس حالت میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ ان کا خون آنا بند ہو جائے اور پھر وہ غسل کر لیں، یعنی طہارت حاصل کر لیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگوں کے ہاں، فقہا کے ہاں یہ ہے کہ فقط خون بند ہونے کے بعد بھی پھر آپ یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن بعض دوسرے فقہا کا خیال یہ ہے کہ جب تک وہ غسل نہ کر لے اس وقت تک یعنی نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کی آیت میں اسی پچھلی آیت کو اور زیادہ واضح کر کے بیان کیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں فرمایا گیا کہ نساؤکم، اب یہاں بیوی کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے، بیوی کا سٹیٹس بیان کیا جا رہا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، نساء جو ہوتی ہے، اب دیکھیں سورہ نساء بھی ہے، آگے آ رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ یعنی نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، تو نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہاری کھیتی ہیں، حرث کھیتی کو کہتے ہیں، لکم تمہارے لیے، فأتوا تو پس تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتیوں کو، انا
جہاں سے تم چاہو. تو انا کے یہاں دو معنی بیان کی گئے ہیں, جہاں سے یا جب یا جیسے. تو اب یعنی حرث جو ہے وہ کھیت کے زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں, یعنی کھیتی, اور خاص کر اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جس میں بیج بویا جاتا ہے اور پھر اس میں سبزی اور یعنی مختلف چیزیں, غلہ, نباتات پیدا ہوتی ہیں. تو گویا چونکہ اس کو مماثلت ہے کھیتی کے ساتھ, بیوی بھی جو ہے وہ نسل اس کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں, نسل بڑھانے کا, اولاد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے میاں بیوی. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ ازواج کے سلسلہ میں بیوی کی حیثیت کو واضح کر دیا کہ بیوی جو ہے وہ صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے, یا صرف چند یعنی لمحوں کے لیے اس کی خوبصورتی کو دیکھ لینا, اس کے زیب و زینت کو دیکھ لینا, اس کے زیورات کو دیکھ لینا, اس کے خوبصورت کپڑے کو دیکھ لینا, اس کے ساتھ انجوائمنٹ کر لینا اور قصہ ختم, یہ بات نہیں ہے. بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ جنسی پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ اس سے اولاد حاصل کرنا بھی ہے. یعنی اس لیے خاوند کو چاہیے, شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو عزیز جانے, چونکہ یہ اس کے لیے جو ہے آگے اس کی نسل بڑھانے کا ذریعہ بنے گی. تو گویا اسلام کے نزدیک ہم بستری کا اصل مقصد جو ہے وہ جنسی تسکین کے ساتھ اولاد بھی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری عورتوں کے ساتھ شادی کرو چونکہ وہ زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہیں. تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ, یعنی میں اس پر فخر کروں گا, میری امت جو زیادہ ہوگی. تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا, اس کے لیے کوشش کرنا, یعنی نیک اولاد کے لیے, یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. انبیاء کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو اصل مقصد جو ہے کہ انسان کی یہ زندگی جو ہے اس کا کوئی مقصد ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ اولاد کے ذریعے بہت سے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں. یعنی ایک تو اولاد جو ہے وہ انسان کے لیے دنیاوی سہارے کا بھی سبب بنتی ہے, اور اگر آپ اس کی اچھی طریقے سے تربیت کریں گے تو وہ آخرت میں بھی آپ کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گی. پھر فرمایا کہ انا شئتم, یعنی جہاں تم سے تم آؤ. تو یہاں انا کے معنی جو ہیں جہاں کے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جب وہ جس طرح کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, قرآن مجید نے اس مسئلہ کو یعنی اشاروں میں سمجھایا ہے, اور طریقہ کار پر پابندی نہیں, لیکن ایک مقام بتا دیا, پھر باقی فیلڈ جو ہے وہ انسانوں کے لیے اوپن چھوڑ دی. یعنی غیر فطری طریقہ نہ ہو جس میں نسل پیدا نہ ہو سکے. تو فرمایا کہ ان شئتم سے یعنی اگر کوئی بدذوق انسان جو غیر فطری طریقہ اختیار کرے تو وہ عقل کا دشمن ہے, اس لیے کہ غیر فطری فعل کھیتی میں نہیں ہوتا. ان شئتم کا جو اصل مقصود ہے وہ اس کا منشا مرد کو اپنی جائز کھیتی میں پہنچنے کی آزادی بخشنا ہے جیسے وہ اس کی خوشی ہو. پھر فرمایا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور پھر اپنے ہاتھوں کے ذریعے آگے بھیجو. کیا بھیجو؟ یعنی اچھے اعمال. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو. أَنَّكُمْ, کہ بے شک ملاقو ہو, تمہیں اس سے ملنا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کو جو ہے وہ خوشخبری سنا دو. اب دیکھیں کہ یہ بات بھی یعنی پہلے واضح ہو چکی ہے کہ موت کے بعد ہماری زندگی ختم نہیں ہو جائے گی, بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا, اور اس کے بعد پھر موت ختم ہو جائے گی. اس زندگی کے بعد پھر موت نہیں ہے, اور وہاں کا آرام یا پھر بے آرامی وہ دنیا کے ان اعمال پر میسر ہے. اگر اچھے اعمال ہوں گے تو وہاں اچھی زندگی ہوگی, اگر برے اعمال ہوں گے تو پھر وہاں مشکل زندگی ہوگی. یعنی یہ دنیا الذی خلق الموت, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی والحیات اور موت اور زندگی اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے زیادہ بہتر کون ہے.
تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی یہ دنیا دار الامتحان ہے. تو اب جو مرد اور عورت کا جنسی تعلق ہے، جہاں جنسی خواہش پورا کرنا بھی مقصود ہے، وہاں اصل مقصد اس کا نسل انسانی کو بڑھانا، معاشرے میں کو اچھے افراد بام پہنچانا ہے. تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں حکم دیا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب دیکھیں کہ قرآن میں بار بار تقوی کا حکم دیا گیا. جب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی بندوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے رکھنے کا حکم دیا تو کہا ہو سکتا ہے تقوی کی زندگی اختیار کر لو. تو ہر معاملے میں یعنی تقوی کا حکم دیا. تو یہاں بھی تقوی، چونکہ اللہ کے ڈر کے بغیر کوئی بھی نیک عمل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک انسان کے اندر یہ خوف اور یہ یعنی اس کے سامنے یہ منظر نہ ہو. تو یہاں فرمایا کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو نیک جزا دے گا اور خوشخبری دے گا کہ جو مومن قدموا لانفسکم، سامنے اس آیہ کریمہ کو رکھتے ہوئے یعنی آخرت کی فکر کریں گے، وہ لذت اور شہوات کو اپنا مقصد نہیں بنائیں گے، بلکہ انجام کار اور بہتر نتائج کو سامنے رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو پھر اتقوا اللہ کا بار بار حکم سناتے ہوئے یعنی فرمایا کہ تم مسلمان ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمہیں ملاقات کرنی ہے، اس لیے تم تقوی کی زندگی اختیار کرو، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگزیں کر لو، اللہ کا ڈر اپنے اوپر طاری کر لو. یعنی ان جنسی مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بغیر کوئی ایسی حرام چیز نہ کر بیٹھو کہ تمہیں پھر ندامت ہو اور اللہ سے ملتے ہوئے تم یعنی ملاقات کے وقت تمہیں مشکل پیش آئے، اس دن تمہیں شرمساری ہو، تمہیں ندامت ہو. تو اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں یعنی پھر آخر میں مومنین کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو لوگ یعنی یہاں اچھے اعمال کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا خیال کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی آیات پر عمل کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، صالح اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے پھر خوشخبری ہے. اب یہاں دیکھیں کہ اس یعنی آیہ کریمہ میں جو یہ فرمایا گیا کہ فآتوہن، یعنی جہاں سے تم چاہو آؤ. تو اب دیکھیں یہاں کہ اس آیہ کریمہ میں یعنی یہ مقصود ہے کہ جو اب دیکھیں کہ حرث یعنی کھیتی کے ساتھ اس کو مربوط کر دیا گیا، اور اگر یہاں یعنی نعوذ باللہ دوبر سے آنا جائز ہوتا تو پھر یہاں حیض کے زمانے میں پچھلی آیت میں منع کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. تو اس بارے میں بے شمار یعنی روایات بھی ہیں. یعنی اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بے شمار ارشادات ہیں اور جس میں اس سے منع کیا گیا ہے. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میری بیوی سے مجھے اس کے حیض کی حالت میں کیا کچھ حلال ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تیمت کے اوپر کا سارا حصہ. تو اب پھر دیکھیں کہ یعنی اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور کی خدمت میں یعنی ایک عورت حاضر ہوئی. تو یعنی بیسیکلی یہ جو آیہ کریمہ ہے، یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر مدبرہ یعنی مباشرت کی جائے تو بچہ جو ہے وہ بینگا پیدا ہوتا ہے. تو اس تردید میں کہا جا رہا ہے کہ مباشرت آگے سے کرو، لٹا کر کرو، پیچھے سے پیٹ کے بل یا کروٹ پر، جس طرح چاہو جائز ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ فرج میں ہی ہو مباشرت. تو بعض لوگ اس سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح چاہو میں تو دوبر بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے. اس میں تو بے شمار ایسی روایات ہیں. اور پھر کھیتی کا لفظ
یہاں اس کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یعنی حضرت حفصہ بن ابی بکر عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس آئے اور کہا، یہ اب حضرت عبداللہ بن ثابت جو ہیں، تو ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ فرمایا بھتیجے تم نہ شرماؤ اور جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ کہا فرمایا عورتوں کے پیچھے کی طرف سے جمع کرنا جائز ہے؟ فرمایا سنو مجھ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انصار عورتوں کو الٹا لٹایا کرتے تھے اور یہود کہتے تھے کہ اس طرح سے پیچھا بچہ جو ہے بینگا ہوتا ہے۔ جب مہاجر جو ہے وہ مدینہ تشریف لائے تو یہاں کی عورتوں سے ان کا نکاح ہوا اور انہوں نے بھی یہی کرنا چاہا، تو ایک عورت نے خاوند کی بات نہ مانی اور اس نے کہا جب تک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق نہ کر لوں اس وقت تک میں اب کی بات نہیں مانوں گی۔ تو چنانچہ وہ دربار نبوت میں حاضر ہوئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھایا اور کہا کہ ابھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے۔ تو جب آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ انصاریہ عورت جو تھی وہ شرما گئی۔ تو پھر یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا انصاریہ عورت کو بلا لو، پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا جگہ ایک ہی ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے رات کو اپنی سواری الٹی کر دی۔ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ اسی وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا سامنے سے آپ پیچھے سے اختیار ہے لیکن حیض کی حالت میں نہ آ اور پخانہ کی جگہ نہ ہو۔ تو اس میں اور بھی بے شمار یعنی آیات ہیں اور یہ جو آیہ کریمہ ہے نساؤکم حرث لکم، یہ تو بہت اس کو واضح کر دیتی ہے اور حدیث تو اس میں بے شمار ہیں یعنی اس باب میں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا بھی یہ فرمان منقول ہے کہ اس جگہ سے جو ہے وہ مطلب یہی ہے کہ پوزیشن جو بھی ہو لیکن وہ جگہ جو ہے وہ کھیتی سے جو مربوط کیا گیا اس سے مراد وہی ہے۔ اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اپنی بیوی سے پخانہ کی جگہ میں وطی کرے گا وہ چھوٹا لوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، نظر رحمت نہیں اٹھائیں گے ان کی طرف، یعنی اور انہیں ناپاک کریں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ۔ تو ان میں سے ایک تو غلام بازی کرنے والا، خواہ وہ یعنی فاعل ہو یا مفعول، اور دوسرا اپنے ہاتھ سے حاجت روائی کرنے والا، اور چپائے جانوروں سے یہ کام کرنے والا، اور عورت کی دبر میں وطی کرنے والا، اور عورت اور اس کی بیٹی سے نکاح کرنے والا، اور اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والا، اور ہمسایہ کو ہمیشہ ستانے والا، یہاں تک کہ وہ اس پر لعنت کرے۔ تو اس باب میں یعنی فقہاء کرام سے بھی امام مالک سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے۔ بعض لوگوں نے امام مالک کی طرف یہ قول منسوخ کیا لیکن امام مالک نے خود اس کی نفی کی اور فرمایا کہ لوگ مجھ پر اس مسئلے میں تہمت باندھتے ہیں۔ تو اس طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، ان کے شاگرد پھر سعید بن مسیب، ابو سلمہ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعود، اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا بھی یہی قول ہے اور اس میں وہ سخت تشدد کرتے تھے، بلکہ بعض تو اسے کفر تک کہتے تھے۔ اور جمہور علماء کرام کا بھی اس پر جو اس کی حرمت پر اجماع ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شیطان کے ان وسوسوں سے بچائے۔ اب دیکھیں کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں یعنی ایک تو ظاہری طہارت کا حکم دیا گیا، دوسرا باطنی طہارت کا حکم دیا گیا، اور ظاہری طہارت کا تعلق باطنی طہارت سے ہے۔ اگر ظاہری طور پر انسان جب صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس کو اچھے اعمال کرنے کا جی چاہتا ہے، اللہ سے یعنی محبت، اس کی اطاعت۔ تو اب دیکھیں کہ ایک یعنی روایت یہ بھی ہے کہ جب یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خاتون نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تو حروریہ ہے؟ حروریہ یہ کوفہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی جہاں خوارج اکٹھے ہوتے تھے جن میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، تو ان کا یہ طریقہ تھا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پچھلی آیت میں سوال یہ کیا گیا کہ یسألونک عن المحیض،
اور آپ دیکھیں کہ کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. تو اس میں یعنی اب دیکھیں کہ بعض عورتیں جب یہ آیت پڑھتی ہیں کہ نساؤکم حرث لکم تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں کھیت کہہ کر پکارا گیا، ہماری توہین ہو گئی. لیکن آپ دیکھیں کہ کھیت جو ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن آپ اس انسان سے پوچھیں جو کسان ہے، جو اس میں کھیتی باڑی کرتا ہے، جو وہاں سے فصل حاصل کرتا ہے، جو اپنے یعنی بچوں کے لیے وہاں سے روزی کماتا ہے، اپنے فیوچر کے لیے وہاں سے ساری چیزیں کرتا ہے، اور اس کی کتنی محبت ہوتی ہے. یعنی تو یہ بہت سنجیدہ میٹر ہے. بلکہ بعض لوگ تو اپنی زمینوں کی خاطر جان تک قربان کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ قتل و غارت اور اس کی وجہ سے زمینوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ ایک سنجیدہ تعلق ہے میاں بیوی کا. تو یہ ایک یعنی جزئی تعلق نہیں ہے، وقتی تعلق نہیں ہے، ٹمپریری تعلق نہیں ہے، صرف انجوائمنٹ کا تعلق نہیں ہے، بلکہ پرماننٹ تعلق ہے، لانگ ٹرم تعلق ہے، یعنی لمبے سفر کا تعلق ہے، جس سے ہمیں بہت کچھ یعنی حاصل کرنا چاہیے. تو یہاں فرمایا کہ نساؤکم تمہاری بیویاں جو ہیں حرث لکم تمہارے لیے حرث ہیں، یعنی اولاد اور یعنی بنات کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. اب دیکھیں کہ زمین میں اور بیویوں میں بہت زیادہ مسلط ہے. اب دیکھیں کہ زمین کو سب سے پہلے جب اس میں کوئی درخت لگانا ہو، کوئی بیج بونا ہو، تو اس کو نرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں بیج بویا جاتا ہے، پھر اس سے پودے اگتے ہیں، پھر اس کے ساتھ پھل لگتا ہے. تو اسی طرح پھر انسان اس سے فوائد حاصل کرتا ہے اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے سامان کرتا ہے. اور اب دیکھیں کہ جن لوگوں کو جب پیداوار حاصل ہوتی ہے تو اس سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ ان کو کتنی خوشی حاصل. اب دیکھیں کہ جب سبزہ آتا ہے، پھل لگتے ہیں، تو کتنی ان لوگوں کو خوشی ہوتی ہے. وہ اسی طرح اولاد وہ انسان کے لیے خوشی کا سامان ہے. اور مرنے کے بعد جیسے میں نے عرض کیا صدقہ جاریہ بھی ہے. یعنی اگر آپ اس کی تربیت صحیح انداز میں کریں گے تو وہ دنیاوی سہارا بھی آپ کا بنے گی. اور جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب آل بیت وقراءۃ القرآن. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کے خاندان کی محبت اور قرآن پڑھنا سکھاؤ. تو آپ دیکھیں کہ اگر اس دنیا میں یعنی ہم اولاد کو صحیح تربیت کریں گے تو وہ صدقہ جاریہ بنے گی. جیسے کہ آقا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. یعنی 3 چیزیں باقی رہ جائیں گی، ایک صدقہ جاریہ، ایک آپ کا علم نافع جو آپ نے دوسرے لوگوں کو سکھایا، اور تیسری چیز آپ کا نیک بچہ جس کی آپ نے اچھی تربیت کی ہوگی. تو اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یعنی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لیکن تم ان کو صرف اصول لذت کا یا انجوائمنٹ کا ذریعہ نہ بناؤ، بلکہ آئندہ نسل کی افزائش کے لیے، ان کی یعنی معاشرے کو اچھے افراد دینے کے لیے یہ فکر کرو. تو اب دیکھو کہ یہاں انسان جس کا باغ ہوتا ہے، جس کی کھیتی ہوتی ہے، یہاں باغ نہیں کہا گیا بلکہ کھیتی کا لفظ استعمال کیا گیا، چونکہ جب گارڈن یا باغ میں آپ جاتے ہیں وہاں پھول ہوتے ہیں، خوبصورتی ہوتی ہے، خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان کو دیکھ کے چند لمحے گھوم کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن کھیت جو ہوتا ہے وہاں سے آپ کو یعنی بینیفٹ حاصل ہوتا ہے، وہاں سے آپ پھل حاصل کرتے ہیں، بیج حاصل کرتے ہیں، اناج حاصل کرتے ہیں. تو یعنی اسی طرح یعنی عورت جو ہے صرف اس کی خوبصورتی کو یا اس کے زیور کو یا اس کے لباس کو یا چند لمحوں کے لیے انجوائمنٹ نہیں ہے کہ اس کے بعد قصہ ختم ہو گیا، بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ افزائش نسل ہے. اس لیے یہاں اس کو کھیت کہا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کسی وقت کی، یعنی دن ہو یا رات ہو یا صبح ہو یا شام ہو. ہاں بعض استثناءات ہیں اس میں، جیسے مثلا عورت جو ہے وہ روزے سے ہو، حرام کی حالت میں ہو، تو اسی طرح یعنی اگر وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہو، یا پھر جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ حیض کی حالت میں ہو. تو ان 3 شرطوں کا جو ہے یہ قرآن میں یہاں تو ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے. تو اس کے علاوہ اور کسی وقت کی پابندی نہیں ہے، یعنی کسی بھی وقت یعنی. تو پھر یہ بھی جو انا کا لفظ ہے یہ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور جب جہاں جیسے جس طرح اب دیکھیں نا کہ جس طرح نماز کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، حج کا ایک مخصوص وقت ہے، اسی طرح
روزوں کا وقت ہے، لیکن یہاں میاں بیوی کے تعلق کا سوائے جو یہ استثناءات میں نے بیان کیے ہیں کہ اعتکاف اور احرام کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت میں ہو یا حیض کی حالت میں، اس کے علاوہ اور کوئی خاص وقت کی پابندی نہیں ہے، بلکہ اسے اوپن چھوڑا گیا. اور پھر یعنی اپنی ایک جگہ کا تعین کر دیا گیا، باقی جو طریقہ ہے اس کو اوپن چھوڑ دیا گیا. اور جو سب سے اہم بات اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی وہ کہا گیا کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، اس لیے کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. اگر آپ یہاں زیادتی کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کریں گے، اگر بالفرض میاں بیوی کے درمیان افہام و تفہیم نہیں ہے تو وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کے طریقوں کو اپنائیں گے، تو پھر ان کو اللہ کے سامنے جب حاضر ہونا ہے تو اس وقت وہ یعنی اس وقت کو سامنے رکھیں، یعنی کسی بھی ایسی بات پر راضی نہ ہوں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. پھر فرمایا کہ وہ یعنی جہاں آپ ایک دوسرے کے جسمانی تعلقات کے ذریعے اپنی یعنی جنسی خواہشات کو پورا کرو، وہاں اولاد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور یعنی اصل جو مقصد ہے وہ افزائش نسل ہے، اور اس کے ساتھ اپنی اولاد کی پھر تربیت بھی کرو. یہ نہیں ہے کہ بچوں کو پیدا کر کے جہاں مرضی آپ چھوڑ دیں، جس حالت میں چھوڑ دیں، وہ یعنی ان کی کوئی تربیت نہ ہو، وہ برے کام کریں، وہ حرام کام میں مشغول ہو جائیں. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اچھی تربیت کرنا ان کی. تو اسی طرح یعنی دیکھیں کہ کتنا مضبوط کنٹریکٹ میں دونوں کو باندھا جا رہا ہے، اور دونوں کی خوشی کا جو ہے اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ جنسی تعلق بھی پورا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی نسل کو بڑھانے کا بھی فکر کرو، اللہ سے ڈرو. اور پھر یہ بات ہمیشہ اپنے سامنے رکھو کہ تم نے اللہ سے ملنا ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ تم اس اپنی جنسی تسکین کے لیے اللہ کے حکم کو بھول جاؤ اور اللہ کی ملاقات کو بھول جاؤ. یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی کرتے ہیں تو شادی سے پہلے دیندار ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، مسجد میں نماز کے پابند ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ والدین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ساری چیزوں کو کہ اب ہمیں منزل مل گئی. تو آپ دیکھیں کہ اصل شادی کے بعد آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے، اس کے بعد افزائش نسل، اس کے بعد بچوں کی تربیت، اس کے بعد یعنی ایک اچھے معاشرے کا قیام، ایک دوسرے کا مددگار بننا. تو اس سارے سفر میں یعنی یہ بات ہمیشہ سامنے رکھیں کہ اللہ سے ہمیں ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ہمیں ملنا ہے. یعنی شور بیوی کی خاطر یا بیوی شور کی خاطر کوئی ایسا کام نہ کرے جو حرام ہو، جس کی وجہ سے اللہ کو منہ نہ دکھا سکیں. تو یہ ساری چیزیں یعنی انسان کو جو یعنی نہ ذہنی سکون دیتی ہیں، نہ روحانی جو حرام چیزیں ہیں، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اب دیکھیں کہ صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے شیطان کے راستے پر اگر چلیں گے ہم تو پھر ہمیں ندامت کا سبب ہوگا. اب دیکھیں کہ ایک جو مجرم ہوتا ہے، اب ایک کوئی بندہ جو چور ہوتا ہے، چوری کی ہوتی ہے تو اس کے دل میں ہمیشہ کھٹکھٹا رہتا ہے. اسی طرح انسان جو اچھے اعمال کرتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، اور برے اعمال کرنے والا انسان بھی جو ہے وہ یعنی بعض لوگ اپنی بیویوں پر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. اسی طرح بعض خواتین کا بھی معاملہ ہے. تو ہمیشہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، اللہ کے ساتھ یعنی ملنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو یہ سارا ہمیں جواب دینا پڑے گا. تو ہمیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے. ان سارے اب دیکھیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈرائیور جو ہے کار کو ڈرائیو کر رہا ہو تو راستے میں وہ ساری چیز قوانین کو توڑتا جائے، وہ اشارے کراس کرتا جائے، وہ یعنی کسی چیز کو نہ دیکھے تو اوور سپیڈ کرتا جائے، لیکن وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی تصویر بنتی جائے اور آخر میں جا کے وہ سارا جو رزلٹ ہے اس کے سامنے آ جائے. تو اس کی یعنی مثال بھی ایسے ہے. جیسے اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو آج کل موٹر وے والے جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جہاں آپ کی تصویر بنتی ہے دوسرے پوائنٹ تک جانے تک آپ کو روک لیتے ہیں اور اسی وقت وہ آپ سے فائن لیتے ہیں. تو اب دیکھیں اس لیے اس دنیا میں رہ کے اب دیکھیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے حقوق یہ ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے. ہمارے اپنے حقوق لینے کے لیے ہر انسان بتاتا ہے، لیکن یہ ان کو نہیں بتاتے کہ آپ کے حقوق یہ ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جیسے خواتین کو میراث کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے اس طرح کی ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے جو انسانوں کے ریلیشن کو
اسٹرانگ کر سکے, مضبوط بنا سکے. اگر یہ آدمی کے سامنے چیز نہ ہو کہ وہاں اللہ کی ذات ہے, ہم نے ان کے سامنے پیش ہونا ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں, چاہے ہم وہ سامنے کریں یا چھپ کے کریں, اپنے دل میں چھپا کے کوئی پلاننگ کریں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہر چیز کو جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے, تو ہمیں اس کی سزا ملے گی. اور پھر آخر میں مومنین کو یہ خوشخبری دی گئی کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے تو پھر ان کو جنت کی ابدی زندگی ملے گی, جہاں نہریں بہتی ہوں گی, جہاں انہیں خوبصورت بیویاں اور حوریں ملیں گی, جہاں انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. تو اب دیکھیں اس دنیا میں قربانی جو ہے وہ اور صبر, یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں کامیابی مل جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حسد, بغض, کینہ, تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مرد مومن اور مومن بیوی کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کے حقوق کے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں ان چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس مجلس میں موجود تھے اور جو اس کو آن لائن دیکھ رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے, قرآن و سنت کا ہمیں صحیح فہم سلیم عطا فرمائے. اور آپ سے التماس ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا, یعنی میرا یعنی بات جو آپ تک پہنچے, چاہے وہ قرآن کی ایک آیت ہی ہو, تو اس کو آگے پہنچائیں. تو اس کو اگر آپ ڈیفرنٹ چیزوں کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں تو یہ قرآن کا پیغام ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں. تو اس کو اگر آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی جو ہے وہ حصہ ہوگا, اور جب تک لوگ اس سے کوئی چیز سیکھیں گے ہمارے اعمال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ نیکیوں کا اضافہ فرمائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نیتوں کو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.